تراه لذاك يحث خطى. السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الملک کی اگلی آیات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن ھذا، یا کون ہے یہ، الذی جو، ھو جند لکم، وہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم، جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا مگر، فی غرور، دھوکے میں۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کافروں سے مخاطب ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک ٹائم تو آنا ہے نا کہ ان سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ اس نے کون کون سے عمل کیے تھے اس دنیا میں، اور سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پکڑیں گے کہ یہ کام جو تم نے کیے ہیں یہ تو سری نافرمانی کے ہیں، اب بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ہے ایسا کہ جو تمہیں بچا لے مجھ سے؟ تو اسی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کریں کہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ان کو بچا لے گا، کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ کر لے گا، یعنی کوئی ایسا لشکر ہے، کوئی ایسا گروپ ہے ان کے پاس کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائے، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی حقیقت یاد دلا رہے ہیں کہ کبھی بھی اس دنیا میں کسی پر ظلم نہیں کرنا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور رحمان سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، اور رحمان کے لشکروں سے بڑا لشکر کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کسی دھوکے میں، ادھر غرور کی بات ہو رہی ہے نا، کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی بچا لے گا اور وہ جو مرضی کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، تو وہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک سچائی ہے، جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس کے برعکس آپ کسی جھوٹ کو بھروسہ کر رہے ہو، کسی جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہو۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے وہ جو، یرزقکم، رزق دے گا تم کو، ان امسکا، اگر تھام لیا یا روک لیا، رزقہ، اس نے اپنا رزق، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی ڈھٹائی سے ایک ہی چیز پر، ایک ہی بات پر جمے ہوئے ہیں، فی عتوفن، سرکشی میں، ونفور، اور بھاگنے میں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز کرنے پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی حق سے منہ موڑنے پر۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے ہمارا رازق، اگر وہ نہ رزق دینا تو ہمیں ایک دانہ بھی کھانے کو نہ ملے، ہم تو اگلی سانس بھی نہ لے سکیں۔ رزق میں تو ہر چیز آ جاتی ہے، آپ کے پاس جو مال ہے، آپ کے پاس جو رشتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، آپ کے پاس کھانا پینا ہے، لباس ہے، گھر ہے، اور جو ایون آپ کے جسم میں جتنے بھی اعضاء کام کر رہے ہیں، جسم میں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، آپ کو پیدا کر دیا، یہ سارا کچھ ایک رزق ہی تو ہے نا جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی رزق کو کم کر دے، کوئی چیز ہم سے واپس لے لے، جیسے وہ لوگ اترا رہے ہیں اور اللہ ہی کو نہیں مان رہے کہ نہیں ہمارا تو کوئی رب ہی نہیں ہے، ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے، اپنے نفس کی سن رہے ہیں، جو ان کا دل کر رہا ہے وہ کرے، چاہے وہ دل جو کر رہا ہے، وہ جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو۔
تو ایک طرح سے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں نا، کہ اتنا کچھ اللہ نے دیا، نعمتیں اس نے دی، اور ان نعمتوں کو آپ کسی غلط کام میں لگا رہے ہو۔ تو ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ یعنی رحمان ہے تو وہ بہت رحم کرنے والا، اسی لیے وہ رزق کو روکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ روک بھی لے گا تو کوئی ہے ایسا جو تمہیں رزق لا کے دے گا، جو تمہیں اگلی سانس دے دے گا لا کر، یا جو تمہیں دیکھو آج جو لوگ جو ہیں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے آکسیجن ماسک لگایا جاتا ہے اگر ان کے لنگس کام کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی جتنی بھی کوشش کر لے، پھر ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار بیماری اتنی زیادہ شدت پکڑ لیتی ہے کہ ڈاکٹرز جتنی کوشش کر لیں، کوئی مشین جتنی کوشش کر لے، اس بندے کو سانس نہیں آتا، یا اس بندے کو وہ رزق نہیں ملتا، وہ اس کا جو سسٹم ہے، آرگن ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ کون ہے کہ جو یہ سسٹمز چلا رہا ہے؟ یہ صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کیسے ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اللہ کی خاطر یوز کریں گے، گناہوں سے بچائیں گے اپنے آپ کو۔ لیکن جو لوگ اکڑتے ہیں، جو لوگ غرور میں ہوتے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو سرکشی کر رہے ہیں۔ یعنی سرکشی کا مطلب کیا ہے کہ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نفور حق سے گریز کر رہے ہیں، نفرت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جان بوجھ کر سیدھے راستے سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے غلط کاموں سے، غلط راستے پر چلنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہو، اللہ کے رضا کے کاموں کی ہو۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ويبلغ سعد إلى